جی جناب. تو اگر آپ کبھی کسی میڈیکل کے ڈاکٹر سے بات کریں گے نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سنائیں آج کل کے موسم کے حوالے سے، تو انہوں نے نا فوراً کہہ دینا کہ بھائی آج کل کا موسم ایسا ہے کہ سانس اوپر نیچے ہو جائے تو گردے یا یہ وہ. انہوں نے آپ کو اپنی میڈیکل ٹرمز کے حوالے سے ہی آنسر دینا ہے. لائک اگر آپ اس کی مثال آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ دسو جی وڑا صاحب ایویں کر کے ایویں کرو کہ زمین دیا مننا منو، تو اس نے اپنے سارے قانون گنوا دینے آپ کو. لائک اس نے اپنے گراؤنڈس پہ بات کرنی ہے کہ اس کو جتنے بھی قانون آتے ہیں اس قانون کو بیچ میں ڈال کے جواب دینا ہے. میں مزید بات کو نا ایزی کرتا ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر پائیں. مثال کے طور پہ کسی کاشتکار سے پوچھ رہے ہیں کہ پاجی اے والی زمین زیادہ زرخیز ہے کہ اس والی سائڈ کی زمین زیادہ زرخیز ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا بھاجی اے والی زمین تو ہے ہی نہیں صحیح، وہ والی زمین تینج تینج تینج. یعنی ہر کسی نے آپ کو اپنے نا پیشے سے لنکڈ اپ جواب ہی دینا ہے. اور ہونا بھی یہی چاہیے، اصولاً تو یہی ہونا چاہیے. لائک میں بائی پروفیشن اکاؤنٹنٹ ہوں تو میں حساب کتاب اور کھاتا جات کی ساری بات کروں گا. تو ہوا کیا جی ایسے چار ایک دن پہلے نا میں خبریں سن رہا تھا ابھی کے ساتھ بیٹھ کے. خبروں میں ہوا کیا کہ ایک نیوز کاسٹر اپنی نیوز وغیرہ سنا رہے تھے تو ان کو جوائن کیا کسی اسٹینڈ اپ کامیڈین نے اس ٹائم نیوز میں. تو اس نیوز کاسٹر نے نا اس اسٹینڈ اپ کامیڈین سے پوچھا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ پاکستانی حکومت نے جو ایران اور امریکہ کی جو جنگ بندی کو ختم کرا کے صلح صفائی کرائی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں ان کا جواب سنتے ہیں، پھر میں آپ سے مزید بات کنٹینیو کرتا ہوں. بہت اچھا لگا مجھے آپ نے سوال پوچھا. میرا اس پہ گہری نظر ہے. گہری نظر تو نہیں ہے، اتنی نظر ہے جتنی ہم سب کی ہے. لیکن مجھے اچھی بات لگی کہ پاکستان جو ہے وہ محلے کے ان لڑکوں کی طرح نہیں ہوتا جو لڑکے تک وہ خاص کام نہیں کر رہے مگر محلے کے سارے پھڈے وہی سالو کرا رہے ہوتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے محلے کے پھڈے سالو کرانا. بابی بھائی ٹائپ نہیں محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹوپی ووپی لگائے بھرم باز، جن کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوتا یہ کام خود کیا کر رہے ہیں لیکن وہ محلے کے پھڈے سالو کرا رہے ہوتے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ الحمدللہ مہنگائی سب ہے ہمارے یہاں، گیس کی قیمتیں، بے روزگاری، یہ سب مسائل اپنی جگہ سیٹ ہیں مگر دنیا کے مسئلے ہم حل کرا رہے ہیں. یہ کانفیڈنس چاہیے مجھے. جی تو یہ ہے، پہلے تو میں آپ کو ان کا انٹروڈکشن دیتا ہوں. یہ ہے تابش ہاشمی صاحب. یہ پیشے سے اسٹینڈ اپ کامیڈین ہیں اور اگر آپ ان کا ایجوکیشن کیریئر دیکھا جائے تو یہ بائی ایجوکیشن انجینئر ہیں. جیو کے اوپر ان کا شو آتا ہے ہنسنا منع ہے. بڑے اچھے ویل نون بندے ہیں، پڑھا لکھا بندہ ہے اور تمام تر سوالات کے جواب دینے اور مورل گراؤنڈس کو جانتا ہے. ہر بات کو کس طرح سے میڈیا کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے طریقے سے جاننے والا بندہ ہے. کوئی ایسا نہیں بندہ کہ اپنے آپ کو دنوں میں جان کے وائرل کروا دیں. اور اس نے بھی کوئی بہت ہی ایتھکس سے گری ہوئی بات نہیں کی ہے. اس نے جو ایشوز جو مسائل بتائے کیا وہ غلط بتائے، کیا یہ والے حالات نہیں ہیں. تو یار اس طرح سے آپ کسی بھی بات کو لے کے بات کا پتنگڑ بنا دو. ہمارا میڈیا نا ڈے بائی ڈے کچھ، میں آپ کو وہ ورڈ تو یوز کرنا نہیں چاہتا کیونکہ دیکھیں ہم سب نے کچھ اخلاقیت کے رکھ رہے ہیں نا معاملے صحیح. تو پھر بھی میڈیا جو ہے نا موقع نہیں لگاتی کسی بھی بندے کو جلیل کرنے میں. اور آپ کے سامنے یہ چیزیں چلتی ہیں اس طرح. آیا اگر آپ اپنے آنسر میں وہ کانفیڈنٹ ہے، اپنا جواب اس نے پراپر پورا دیا ہے اور جو اس نے حالات بتائے کیا وہ نہیں ہے، کیا پاکستان بے روزگاری نہیں ہے، کیا گیس الیکٹریسٹی کے مسائل نہیں ہیں، کیا غربت نہیں بڑھتی جا رہی، ان چیزوں کو آپ نگلیکٹ کر کے آپ وہ جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر صلاح صفائی کرا رہے ہیں. کیا ہوگا اس سے؟ چلو وہ کروا لی، اب ہمارا کیا ہوا؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوا. پیٹرول کا تو مسئلہ وہی ہے، وہ 32-33 روپے پیٹرول کٹا کے کیا کیا ہے. یا وہ جو سلمپ آیا ہوا ہے، جاب بے روزگاری کا سلمپ آیا ہوا ہے، اس کا کیا کرنا ہے. اسکیموں سے تو گزارا نہیں نا ہونا بہت. کوئی گراؤنڈ ریلیٹڈ بات ہو تو پھر مزہ آتا ہے. چل تھینک یو.